बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो प्रोग्राम है वो गिलगित बल्तिस्तान का सबसे हसास इशू और जो है ना हमारी मुस्तकबिल का मसला और जो है ना हमारे मुस्तकबिल का मसला, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो कि मिनरल्स एंड माइनिंग और मादनियात का काम है। आज के प्रोग्राम का मकसद उनके लिए है जो ये मिनरल्स का जो है ना काम करते हैं, जो लीजेस लेते हैं, स्पेशली वो जो हमारे मुकामी हैं, क्योंकि इस फील्ड से हम भी जो है ना मुंसलिक हैं। सबसे पहले जो एक बड़ा मसला, जब भी हम इस इशू के ऊपर बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के जो है ना जो माइनर्स ये कहते हैं यार कि ये हमारे ख़िलाफ़ जो है ना बात करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हम जो है ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप लोग जो है ना यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में काम करें, काम ना करें, या कोई बाहर का बंदा आके काम ना करे। ये जिस तरीके से काम हो रहा है इसकी जो है ना हम मुखालिफत करते हैं। तो इसे समझने की जो है ना हम सबको ज़रूरत है, क्योंकि इससे हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो है ना मुस्तकबिल जो है ना छुपा हुआ है। तो इतनी आसानी से हम अपनी मुस्तकबिल को जो है ना सेल आउट करने तो खैर नहीं देंगे। सबसे जो एक बड़ा मसला हमारे जो माइनिंग का काम करते हैं उनका ये है कि इस निज़ाम को पुट अप करवाने के लिए जो है ना सबसे ज़्यादा कोशिश माइनिंग के काम करने वालों जो है ना लोगों की है। ये जो कानून बनाया गया है लीज का कानून, ये भी किसी असम्बली या जो है ना किसी मखसूस जो है ना स्टेक होल्डर्स की तरफ से नहीं बनाई गई है जिसे उस इलाके के लोग तस्लीम करते हो। 16 रुकनी कमेटी के अंदर जो है ना हर इलाके की नुमाइंदगी ही जो है ना शामिल नहीं थी। उसके अलावा उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी मोहल्ले में नहीं सुनी जाती। ये उन माफियाज के थ्रू इस कानून को बनाया गया है जिनसे इस जीबी के ऊपर आसानी से कब्जा की जाएगी। यहाँ के पहाड़ों से यहाँ के मादनियात के ऊपर जो अवामी अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी को उठाने की कोशिश की गई है। 1974 से जो है ना कोशिश की जाती है कि जो ना यहाँ के मादनियात के ऊपर लीजेस लेके काम किया जाए। जब यहाँ के लोगों ने मलकियत की बिना पे एतराज़ात शुरू किए तो लीज के काम करने वालों ने इस गिलगित बल्तिस्तान को सेक्टेरियन बेस पे तकसीम करना शुरू किया, जहाँ पर फिरकावारियत जो ना फैलाने की कोशिश की। उन जगहों पे जहाँ पर एक फिरके के लोग ज्यादा हैं, दूसरे फिरके के लोग कम हैं, वहाँ बड़े फिरके के लोगों के साथ उनको जो है ना माशी थोड़ा बहुत जो है ना चीजें दे के अपनी तरफ करके दूसरे फिरके को दबा के काम करने की कोशिश की गई। वहां ये सारी चीजें नाकाम हो गई। उसके बाद फाइनली चिलास और दियामर के अंदर कबायली जो है ना फसादात करवाने की कोशिश की गई, ताकि अंदरूनी यहाँ के लोग लड़े तो बाहर का बंदा अंदर आके काम कर सके। पूरा गिलगित बल्तिस्तान गवाह है, पिछले तकरीबन 3 से 4 महीनों से चिलास और दियामर के अंदर पूरे पुराने जो है ना मोहल्ले के मोहल्ले जला के राख कर दिए गए हैं। अच्छा जो है ना कबायली बुनियाद पे कई एक्सवेटर्स जलाए गए हैं। ये बेसिकली चिलास और दियामर के लोगों की सोच नहीं है। ये मादनियात के जो काम करते हैं इन लोगों ने यहाँ पर घुसने के लिए इन फार्मूलों को इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा लीज जब पहले लेते थे तब जो है ना आवाम से पूछा जाता था, फिर उसके बाद जो है ना मुकामी लोगों को लीज पे दिया जाता था। अभी तो इसको जो है ना बिल्कुल ऑनलाइन कर दिया गया है, यानी हर कोई बंदा जो है ना अप्लाई किया जाता है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है, इसको धीरे धीरे जो है ना कब्जा करने के लिए जो है ना फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है, अवाम को जो है ना अंधेरे में रख के। हम लीज होल्डर्स को वॉर्न करना चाहते हैं, ये जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे लोग काम कर रहे हैं, ये आने वाले वक्तों में गिलगित बल्तिस्तान के गद्दार डिक्लेयर किए जाएंगे। इनके लिए आने वाले वक्तों में जब फसादात होंगे, सबसे पहले इन लीज होल्डर्स के ऊपर जो है ना खतरे लायक हो सकते हैं। यहाँ पर तो ये भी किया गया है कि जो है ना जिन लोगों ने ये कानून बनाए हैं उनको तो तकरीबन कोई 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर स्क्वायर फुट तक भी दिया गया है। यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर 100 किलोमीटर में भी अगर एक बंदा मार्बल की लीज ले चुका है, उसका 100 किलोमीटर के उस कोने में भी अगर मार्बल निकलता वो वहां से वहां तक लीज करवा देगा। 100 किलोमीटर एक पूरा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। ये कौन सा मतलब तरीका है जो ना, ये
اسٹیٹ کو یا گلگت بلتستان فائدہ دینے کا نہیں، یہ صرف اور صرف گلگت بلتستان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے قانون سازیاں کی جا رہی ہیں۔ مجھے آپ بتائیں چلاس دیامر کے اندر ابھی تک 100-150 ارب روپے کا جو ہے نا گولڈ نکالا گیا ہے۔ مجھے بتائیں چلاس اور دیامر کے لوگوں کو کتنے پیسے ملے ہیں؟ اس کے 60% ملنا تھا، 1 روپیہ ملا ہے۔ مجھے بتائیں چند لوگوں کو جو ہے نا ڈیلی حساب سے یا مہینے کے حساب سے فیسلٹیٹ کر کے چند بدماشوں کو اس کے تھرو جو ہے نا ڈرا کے دوسرے لوگوں کو آنے نہیں دیتے ہیں، بس ان کو پیسے دے کے بدماشی کر کے وہاں سے معدنیات نکال دیتے ہیں۔ مجھے بتا دیں چپرسن سے لے کے چپرسن کی ہی ہم بات کریں گے ہنزا میں، چپرسن میں ابھی تک یہ جو ہے نا اچھے خاصے اربوں کے حساب سے معدنیات نکالا گیا ہے۔ مجھے بتائیں ہنزا کو کیا فائدہ دیا ہے، اس کا کتنا پروفٹ ملا چپرسن کے عوام کو؟ یہ ہر گاؤں کے اندر جو ہے نا فیسلٹیٹرز پائے جاتے ہیں، جیسے چپرسن کے اندر ہم جو ہے نا 1-2 کے بلکہ نام بھی لیں گے۔ چپرسن کے اندر جو ہے نا یہ جمعہ نام کے جو ہے نا اس طرح کی ایک ٹیم ہے، وہ وہاں انوالو ہے۔ شمشال کے اندر ابو ذر نام کی ایک ٹیم ہے، گلگت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انوالو ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں یا جو اس کو عوامی شکل میں لا کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو دبا کے جو ہے نا ان کو آگے آنے نہیں دیتے۔ اسی طرح ہر گاؤں کے اندر، ہر کمیٹی کے اندر انہوں نے معاشی طور پہ تھوڑے بہت لوگوں کو سٹرونگ کر کے جو ہے نا ان زمینوں کو جو کام کرتے ہیں ان کو فیسلٹیٹ کروانے کے لیے لوگوں کو رکھے گئے ہیں۔ ناصر آباد کے اندر تو یہ کیا گیا تھا کہ ایک ٹرک کے اندر سامان لا کے، یار اس کے اوپر سائن کرو، یہ سامان آپ کو ہم مفت دیتے ہیں، کہ بلیک میل کر کے سگنیچرز لے کے مہمان دادا کے لیز لیا گیا تھا۔ یہ گلگت بلتستان کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ یہ 16 یا 17 بندے اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے نا زیادہ تر گلگت بلتستان کے ایریوں میں پاکستان سے الحاق سے پہلے پہاڑوں کو تقسیم کر کے جو ہے نا خاندانوں کے درمیان ملکیت دی گئی ہے، اور کئی اسٹیٹ کے ساتھ تو اس طرح ہے کہ آپ اس کی ملکیتی چیز کے ساتھ چھیڑ ہی نہیں سکتے۔ ACDC اور تحصیل کے عملہ سے ہماری ریکویسٹ ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، خدا را آپ اس مسئلے کے اندر انوالو ہو کے اپنے آپ کو کسی بڑے مسئلے میں جو ہے نا پھنسنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ منرلز ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے، منرلز ڈپارٹمنٹ جانے، یہ مسئلہ جانے۔ اصولاً تو زمین رینٹ آؤٹ کرنا یا لیز پہ دینا تحصیل کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں چند لٹیروں کے ذریعے جو ہے نا بس ایک جلدی میں قانون بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے آج پورا گلگت بلتستان ایک فساد کی لپیٹ میں۔ ہم گلگت بلتستان، ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں منرلز ڈپارٹمنٹ کے اندر جتنے بھی امپلائیز ہیں سب کی فائنینشل سٹیٹمنٹ چیک کی جائے۔ اس کے علاوہ جو مائننگ سے منسلک جتنے بھی ہیں، اس کے علاوہ عوام کو بھی مس یوز کر رہے ہیں، وہیں سب سے بڑے غدار ہیں گلگت بلتستان کے۔ ہماری اپیل ہے جتنے بھی لیز ہولڈرز ہیں ان سے، آپ چند پیسوں کے لیے یا چند جو ہے نا منافع کے لیے گلگت بلتستان کی مستقبل کو جو ہے نا بیچنے نہ دیں۔ یہ ہماری ہی ملکیت ہے، آج نہیں کل نہیں، ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ آپ کے سامنے چائنا بیٹھا ہوا ہے، آدھا ہنزا تو چائنا میں ہے، وہاں بھی ریئر پروڈکٹس ہیں، دنیا کے پروڈکٹس وہاں پر ہیں، ابھی تک وہاں کام کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دنیا کی دوسری نمبر پہ سب سے زیادہ ڈیولپ ایریا ہے چائنا، جو ریئر منرلز کو بھی الگ کرنا جانتی ہے۔ میں اس سٹیٹ کے ساتھ منرلز ڈپارٹمنٹ کا معاہدہ ہی کیوں کروں جس کو ریئر پروڈکٹ الگ کر کے اس کی ویلیو نکالنی نہیں آتی ہو؟ وہ عوام کو کیا فائدہ دیں گے؟ خدا را اس مسئلے کو بہت بڑا ہونے سے روکیں۔ ACDC سے ہماری گزارش ہے جو ہے نا اس مسئلے کے اوپر آپ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا کام اٹھا کے منرلز ڈپارٹمنٹ میں کیسے کیا۔ سب سے پہلے گلگت میں ایک آفس بنایا گیا تھا، دھیرے سب سے پہلے گلگت ہٹ کر دیا گیا، یہاں کی جو ہے نا ایریاز کو لیز لی گئی، پھر اس کے بعد دھیرے دیامر کے لوگوں کو، پھر اس کے بعد ہر جگہ اس کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا گیا ہے، جس کے ذریعے پورے جو ہے نا گلگت بلتستان پہ قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریئر پروڈکٹ چاہے وہ ایٹامک ہو، نان ایٹامک ہو، اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے جو سونے سے بھی مہنگے ہوتے ہیں۔ آپ اس کی پرسنٹیج دے کے ہمیں لے جائیں نا، ٹھیک ہے۔ ہماری زمین سے نکلتی ہے ریئر پروڈکٹس بھی، اس کی بھی مارکیٹ ویلیو ہے، اس مطابق ہمیں کمپنسیٹ کر کے دے دیں۔ ابھی ریئر پروڈکٹ ہے کہ اس ایریا کو تو کسی اور کو آنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ یہاں پر تو منرلز ڈپارٹمنٹ کی ملی بغت سے یہاں تک بھی ہوتے ہیں کہ جس پہاڑ کے اندر سونا نکلتا ہے ادھر معدنیات ڈپارٹمنٹ کے اندر ریکارڈز کے اندر لوہا نکلتا ہے کہ لوہے کے مطابق 100-200 روپے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نکالتے سونا ہے۔ اس طرح کا اندھا قانون، اس طرح کا نظام کو گلگت بلتستان کبھی برداشت نہیں کرے گی۔
اور دوسرا جن جن غریب جن محنت کش جو لیز ہولڈرز تھے جنہوں نے لیز لیے ہوئے تھے پلاننگ کے تحت ان کے لیزز کو کینسل کروایا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ سارے لیزز جو ہیں طاقتور لوگوں کے پاس آ جائے. اور یہاں تک بھی گورنمنٹ کے ہر ادارے کو بندے کو اس کام کے اندر بلیک میل کیا گیا ہے. کسی کے بھائی کو لایا گیا ہے, کسی کے فلان بستان کو لایا گیا ہے. اسی طرح یہ مجبور کرا کے ایک قبضہ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. ہم بالکل اچھی طرح سمجھتے ہیں گلگت بلتستان اس نظام کے اندر جتنا پاکستان ملوث ہے اس سے زیادہ کئی ممالک ملوث ہیں جو یہاں پر جو ہے نا جنگ کروانا چاہتے ہیں. اس کا جو سب سے بڑا ایک نقصان ہوگا, سب سے پہلے یہاں پر ایک اندرونی جنگ شروع ہو جائے گی کیونکہ زمین کے سب کی اجتماعی. ٹھیک ہے, یہاں تو یہ اس قانون کو فالو کرنے کی کوشش کیا ہے کہ سینٹرل گلگت کے اندر جس طرح زمینوں کے اوپر قبضے کیے گئے تھے تحصیل کا جو ہے نا ریکارڈ چلانے کے بعد, ٹھیک ہے, عوامی ملکیت کو چند خاندانوں نے یا چند لوگوں نے قبضے کر کے بیچ دیے, اسی طرح انہی کو ہی ابھی لا کے اسی فارمولے کو استعمال کر کے گلگت بلتستان کے پہاڑوں کے اوپر بھی قبضے ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے پہلے جو مہنگے ایریاز تھے وہ ان مافیاز کو دی گئی ہیں. اچھا, ان کے سپورٹ کے لیے ابھی لیز کو اوپن کر دیا گیا ہے تاکہ ان کو بھی سپورٹ ہو سکے. یہ بالکل غیر قانونی ہے. ہم اس ملک کے اس نظام کو ہی نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ریئر پروڈکٹس یا گولڈ کی جو ہے نا اس کو سپریشن کر کے اس کی ویلیویٹ کر کے یا عوام کو پرسنٹیج دے دیں. ہماری اپیل ہے گلگت بلتستان کی عوام سے, اس مسئلے کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اس لیز کے نظام کو ختم کرے. لیز کا مطلب ہے رینٹ آؤٹ کرنا, یعنی پابند ضمانت رینٹ آؤٹ کرنا. اور دوسرا, اس کو آن لائن کر دیا گیا, اس کی باقاعدہ ایپ بنائی گئی ہے جہاں سے ہر چیز جو ہے نا آپ کو فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے. اس ایپ کو ختم کروا دے تاکہ آپ کے زمین پہ آنے والے وقتوں میں جنگ و جٹل نہ ہو. یہ دنیا کے کئی ممالک میں جو ہے نا اسی معدنیات کے اوپر جنگ ہوئی ہے, چاہے وہ یوکرین ہو, چاہے وہ عربین کنٹریز ہو, چاہے افریقن کنٹریز ہو. یہ ابھی شروعات ہیں. کتنے لوگوں کو, کتنے چائنیز کو لوگوں نے اپنے گھروں پہ بٹھائے ہوئے ہیں. کس قانون کے تحت گھروں پہ بٹھائے ہوئے مجھے آپ بتائیں. ٹھیک ہے, ہم اپنی مہنگی چیزوں کو کباڑ کی شکل میں کبھی بیچنے نہیں دیں گے. اور لیز ہولڈر سے ہماری آخری ریکویسٹ ہے, آپ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں, اس لیز کے نظام کو ختم کرنے میں ہمارے ساتھ دے دیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کے لیے ایک ایسا قانون بنائیں گے جس سے ریاست بھی تسلیم کرے گی, اس کے علاوہ عوام بھی تسلیم کریں گے. نہیں, اگر آپ اس نظام کو آنے والے وقتوں میں نافذ کروانے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے لیز ہولڈرز ہیں ان کو غدار ڈکلیئر کروا دیا جائے گا اور ان کے لیے خطرے بہت زیادہ بڑھیں گے. تو ہماری اپیل ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے, اس کام کو فوراً روکیں, ورنہ چلاس اور دیامر کی طرح ہر جگہ میں فسادات شروع ہوں گے. تو شکریہ, السلام علیکم.